دوستوں اپنے پرس میں یہ 2 دانے لونگ کے رکھ لو اور قرآن پاک کی بہت ہی خاص سورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ پڑھ کر دیکھ لو، زندگی کی تمام خواہشات پوری ہو جائیں گی۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے اپنے پرس میں 2 لونگ کا یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ بہت ہی خاص وظیفہ ہے، بہت ہی مستند عمل ہے۔ آپ لوگوں نے یا ربنا بھی پڑھنا ہے، سورۃ الکوثر کا بھی یہ وظیفہ ہے، اور بہت ہی خاص مستند عمل ہے یا غنیوں بھی آج آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے میں پڑھنا ہے۔ ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ اگر آپ سے ویڈیو مس ہو گئی تو اللہ والوں اس وظیفے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ نے صرف لونگ کے 2 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ہر گھر میں لونگ موجود ہوتی ہی ہے، بس آپ نے لونگ کے 2 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اگر آج اللہ پاک سے آپ لوگ 700 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کی ذات ضرور نوازے گی۔ ہر ایک دانے کی عوض 350 کروڑ آپ کو ملیں گے۔ یہ ایسا خاص وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، یہ سینے کا راز آج آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ جیب میں آپ نے بس یہ 2 لونگ رکھنی ہے۔ 2 لونگ کتنے کی آ جائیں گی؟ 2 یا 3 روپے کی ہی آئیں گی۔ ہر گھر میں ویسے تو گرم مسالوں کے ڈبے میں لونگ موجود ہی ہوتی ہے۔ آپ نے بس ثابت دانہ لونگ کا لینا ہے اور یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ کبھی بھی آپ کی جیب سے پیسہ ختم نہیں ہوگا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جیب میں پیسہ نہیں ٹکتا، ادھر تنخواہ آتی ہے اگلے ہی دن ختم بھی ہو جاتی ہے، جو لوگ کہتے ہیں لاکھوں کمانے کے باوجود بھی مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں رہتا، پیسوں کی کمی ہو جاتی ہے، قلت ہو جاتی ہے، بے برکتی اتنی ہے کہ لاکھوں کمانے کے باوجود گھر میں سکون نام کی کوئی چیز ہم لوگوں کو میسر نہیں۔ کبھی بچوں کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، کبھی گھر کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، کبھی بجلی کے بل کی ادائیگی نہیں ہوتی، بچوں کی اسکول کی فیسیں ادا نہیں ہوتی، یا پھر مکان کا کرایہ رک جاتا ہے۔ اللہ والوں، اپنی تمام مصیبتوں کے لیے، اپنی تمام پریشانیوں کے لیے آج یہ 2 لونگ کے دانوں والا خاص وظیفہ پڑھ لیں۔ اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں کے لیے یہ 2 لونگ کے دانوں کا بہت ہی خاص عمل لے کر آیا ہوں۔ جو بندہ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر یہ خاص عمل 2 لونگ کے دانوں پر دم کرے گا اور اپنے پرس میں رکھ لے گا، جب تک یہ 2 لونگ کے دانے آپ کے پرس میں موجود رہیں گے آپ کے گھر میں کبھی بھی رزق کی کمی نہیں آئے گی۔ آپ جن پیسوں میں یہ 2 دانے لونگ کے رکھ دیں گے ان پیسوں میں اتنی برکت آئے گی کہ پیسہ کبھی ختم ہونے کا نام تک نہیں لے گا۔ گھر سے بیماریاں رفع اور دفع ہو جائیں گی۔ اللہ والوں، آج آپ میں سے بہت سے لوگوں نے بڑی بڑی تسبیحات اور اعمال کیے ہوں گے، لیکن آج جو میں وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ بڑا ہی مجرب اور بڑا ہی طاقتور ترین عمل ہے۔ اللہ والوں، ایک بار پڑھنے والا عمل ہے، تو لہٰذا آپ لوگوں نے آج بالخصوص باوضو مصلی پر قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا ہے اور یہ 2 لونگ والا خاص عمل پڑھنا ہے۔ 2 لونگ پر بھی پڑھ سکتے ہیں، 1 مٹھی چینی پر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے ساتھ میں پانی کا گلاس ضرور رکھنا ہے۔ پانی کے گلاس پر ضرور اس عمل کو پڑھ کے دم کریے گا، ساتھ ساتھ 2 لونگ کے دانوں پر بھی دم کریے گا۔ اس پانی کو آپ لوگ پی جائیں گے تو قرآن کی جو تاثیر ہے وہ آپ کے جسم کے اندر آ جائے گی۔ شیطانی جتنے اثرات ہیں، کسی نے آپ پر تعویذ کرائے ہوئے ہیں، نظر بد ہے، حسد ہے، جلنے والوں نے کوئی گندے اعمال کرائے ہوئے ہیں، سب کچھ جل کر راکھ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ایسی بہترین شفا عطا فرمائے گا کہ پھر دوبارہ آپ کبھی بیمار ہی نہیں ہوں گے۔ بس آپ لوگوں نے آج کا یہ خاص اور مجرب وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے، کیونکہ یہ بڑا ہی طاقتور ترین عمل ہے۔ 2 دانے آپ نے لونگ کے لینے ہیں جو کہ ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں موجود نہیں تو آپ کسی بھی دکان سے، پنساری اسٹور سے خرید سکتے ہیں۔ بس صاف ستھرے دانے جو ٹوٹے ہوئے نہ ہوں، کھلے ہوئے نہ ہوں۔ آپ نے
صرف 2 لونگ کے دانوں کو اپنے خاص مقصد کے لیے آج اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ یہ عمل زندگی میں ایک بار کیا جاتا ہے اور پوری زندگی کا سکون ہو جاتا ہے۔ جن کی دکان پر گاہک تک نہیں آتے، یہ 2 لونگ کے دانے اپنی دکان کے گلے میں رکھنے کی دیر ہے، دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ یہ 2 لونگ کے دانے برکتوں کا خزانہ لے کر آئیں گے۔ برکت ایک ایسا خزانہ ہے کہ جب کسی چیز پہ برکت آ جائے وہ کام کبھی بھی ناکام نہیں رہتا، اور جس عمل کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے، تعوذ اور تسمیہ پڑھا جائے، اللہ رب العزت اس کام میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اللہ والوں، آج کا یہ وظیفہ اتنا خاص ہے اور اس کی ترتیب اتنی پاکیزہ ہے، اتنی خاص ترتیب ہے کہ جب آپ لوگ بتائے گئے طریقے سے پڑھیں گے، اللہ پاک کی رحمتیں بھی متوجہ ہوں گی، آپ کو اللہ پاک کی توجہ ملے گی۔ اور اللہ والوں، جب رب کا کرم ہوتا ہے نا، جب رب کی رحمت اپنے جوش میں آتی ہے تو وہ شکلیں اور اعمال نہیں دیکھتی، بس وہ چھپڑ پھاڑتی ہے اور عطا فرما دیتی ہے۔ اپنی پوری زندگی کے لیے آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں۔ جو بندہ اس خاص عمل کو پڑھتا ہے وہ پورے سال کے فائدے اٹھاتا ہے۔ تو اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے اپنے پورے سال کی ضروریات کے لیے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، انشاءاللہ رحمت برکتیں آپ کے گھر سے کبھی نہیں جائیں گی، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گی۔ جب تک آپ کے پاس یہ 2 لونگ کے دانے موجود ہیں، آپ کے پرس میں ہیں، کبھی دولت آپ سے منہ نہیں پھیرے گی، ہر کام میں کامیابی انشاءاللہ یقینی ہو جائے گی۔ بس آپ لوگوں نے آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ کوشش کریں کہ آپ لوگ اس وظیفے کو تنہائی میں پڑھیں۔ جب تنہائی میں پڑھیں گے تو اللہ والوں فائدہ ہی فائدہ رہے گا۔ ایک بار یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ لوگ دن بھر میں کسی بھی چیز کے اوپر، یعنی پانی کے گلاس پر بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں تاکہ اس کی تاثیر بڑھتی جائے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ رب کی پکڑ میں بھی چلے جاتے ہیں۔ ہم لوگوں کے ایسے گناہ بھی ہوتے ہیں جو رب کو ناراض کر دیتے ہیں۔ جب رب کی ناراضگی آ جاتی ہے نا تو اللہ والوں پھر تو فرض نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ شیطان کی عبادت کیا اس کے منہ پہ نہیں مار دی گئی تھی؟ تو بات یہ ہے کہ پہلے استغفار کریں گے، رب کو راضی کریں گے، اس کے بعد وظیفہ پڑھیں گے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت اس وظیفے کے ذریعے ہماری تمام پریشانیاں، تمام تنگ دستیاں، دکھ درد تکلیف کو دور فرمائے گا اور ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ ایک ایسی زندگی جس زندگی میں نہ کسی کے آگے جھکنا پڑے گا، نہ در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑیں گی۔ جو بہنوں کے، ہمارے جو بہنیں گھر میں موجود ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، انشاءاللہ ان کا روشن مستقبل ہو جائے گا۔ اللہ والوں، ہماری اگر گھر کی ضروریات کو دیکھا جائے نا، پیسوں سے شروع ہوتی ہیں، پیسوں پر ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ تو لہٰذا آج کے اس پرفتن دور میں جب ہمیں پتہ ہے کہ ہر مسئلے کا حل ہی پیسہ ہے، موبائل خریدنا ہے تو پیسے چاہیے، گھر خریدنا ہے پیسے چاہیے، بچوں کا علاج کرانا ہے پیسے چاہیے، اچھے اسکول میں پڑھانا ہے پیسے چاہیے، شادی کرنی ہے پیسے چاہیے، جہیز چاہیے پیسے چاہیے، ہر چیز میں ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو بہتر ہے کہ آج ہی دولت کا خاص وظیفہ پڑھیں اور اپنی قسمت میں اپنے رزق کو بڑھا لیں۔ جب رزق بڑھتا ہے تو خود بخود غیبی اسباب بننا شروع ہو جاتے ہیں، اللہ پاک غیب سے نوازنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو 2 لونگ کے دانوں کا وظیفہ ہے، یا 2 لونگ پر پڑھ لیں یا 1 مٹھی چینی پر پڑھ لیں، وظیفہ ہو جائے گا۔ لیکن آپ نے پانی کا گلاس ضرور رکھنا ہے اور اس پر دم کر کے اس پانی کو لازمی پی لینا ہے، تاکہ آپ کے اوپر اگر کوئی جادو جنات کے اثرات ہیں تو وہ زائل ہو جائیں، وہ ختم ہو جائیں۔ تو اللہ والوں، آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ وظیفہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا توجہ کیجئے گا۔ اگر آپ لوگ پریشان حال ہیں، مقروض ہیں، تو قرض سے نجات کی نیت کریں، وظیفے کو پڑھیں، انشاءاللہ آپ کا لاکھوں کروڑوں کا قرض بھی چٹکیوں میں اتر جائے گا۔ لیکن آج کے اس بابرکت دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں تاکہ اللہ رب العزت آپ کے لیے، ہم سب کے لیے آسانی فرمائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے اللہ رب العزت، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ،
तुझे हम सब को बनाने का वास्ता, इस दुनिया जहान सूरज चांद सितारों को बनाने का वास्ता, मेरे मौला सबसे प्यारे अपने हबीब का वास्ता, मेरे मौला हम सब की दिल की तमाम नेक जायज़ हाजत को पूरा फरमा दे। मेरे मौला हम सब का खात्मा बिल खैर फरमा दे। मेरे मौला ईमान पर खात्मा अता फरमा, जन्नतुल बकी से उठा नामाए अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। जो बेरोज़गार हैं साहिब रोज़गार बना दे। बेहतरीन और हलाल रज़क के ज़राए अता फरमा, हराम के ज़रायों से हमें बचा। मेरे मौला हराम की कमाई से बचा, ऐसे लोगों की सोहबत में बैठने से बचा। मेरे मौला सूद खोरी से बचा। मेरे मौला अपने सिवा किसी का मोहताज ना बना। मेरे मौला आँखों के ज़िना से बचा, कानों की ज़िना से बचा, गाने बाजों को सुनने से बचा। मेरे मौला अपने प्यारे हबीब के सिराते मुस्तकीम वाले रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला तू ही अगर हमारी मदद करेगा तो ही हमारी मदद होगी। हमसे राज़ी हो जा, हमसे वो काम ले ले जिससे तू राज़ी हो जाए। मेरे मौला बिलखुसूस गाज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले मुसलमानों पर खुसूसी नज़र करम और नज़र रहमत फरमा, उनको जज्बा जिहाद से सरशार फरमा। मेरे मौला जो बेटियाँ रिश्ते के इंतज़ार में बैठी हुई हैं, तवज्जो कीजिएगा, जो बेटियाँ रिश्तों के इंतज़ार में बैठी हुई हैं, बहुत से लोग कमेंट करते हैं, मेरे मौला हर घर में हर बेटी के नसीब को अच्छा कर दे, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। जो शादियों के लिए परेशान हैं, रिश्ते हो गए हैं, शादी के लिए उनके पास फाइनेंशियली तौर पर मसला है, मेरे मौला हर तरह से मदद फरमा, गैब से मदद फरमा। तेरे ख़जानों में कोई कमी थोड़ी है, मेरे मौला थोड़ा सा ख़जाना अता कर देगा, कोई ख़जाने में कमी नहीं आएगी। मेरे मौला मकसद ज़िंदगी अपनी बंदगी अता फरमा, अपने सिवा किसी का मोहताज ना बना, शिर्क जैसे अजीम गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन ज़रूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हज़ारों लोगों तक जाए। आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, किबला रुख हो। अव्वल तो इस वजीफे को आप लोग कभी भी पढ़ सकते हैं। सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, नमाज असर मगरिब इशा किसी भी नमाज के बाद इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। एक मुट्ठी चीनी पर भी पढ़ सकते हैं, पानी के गिलास पर भी पढ़ सकते हैं। अब आप लोगों ने सबसे पहले बावजू मुसल्ले पर बैठकर इस्तग़फ़ार करना है। अपने गुनाहों को याद करें और सगीरा कबीरा गुनाहों को इस्तग़फ़ार करें। 70 बार कम से कम अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाएगा। अब आपने अपने गुनाहों को माफ़ करवा दिया, रब की रहमतों को अपनी तरफ मुतवज्जो कर लिया। अब आप लोगों ने नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप दुरूद खिज़री पढ़ लें, या फिर नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। मैं यही कहूँगा कि नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, क्योंकि यही वो दुरूद है जो कुरान में भी आया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भी यही दुरूद सबसे ज़्यादा पसंद है, इसीलिए फ़र्ज़ नमाज में दुरूद इब्राहिमी पढ़ा जाता है। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने ख़ास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई दर बदर की ठोकरें खा रहा है, किराए के मकान पर धक्के खा रहा है, किसी के पास गाड़ी नहीं है, वो गाड़ी की वजह से परेशान है, सफारी की वजह से तंगदस्त है। मेरे मौला आज जो बंदा जिस हाजत को लेकर बैठे, मेरे मौला उनकी तमाम दिल की नेक और तमाम हाजात को पूरा फरमा दे। जो ना मांग सके उनके हक में बेहतर हो मेरे मौला वो भी अता फरमा दे। हम सबको अपने वालिदैन की खूब खिदमत करने की भी तौफीक अता फरमा। मेरे मौला जो किराए के मकान पर रहते हैं उनको नया घर अता फरमा, गाड़ी अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। जो लोग जिस हाजत के लिए भी इस वजीफे को पढ़ना चाहते हैं पढ़ें। मनपसंद शादी के लिए पढ़ना चाहते हैं,
بیٹیوں کے بہترین مستقبل کے لیے، روشن مستقبل کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، شوہر آپ پر توجہ نہیں دے رہا، شوہر کی توجہ چاہتے ہیں، تڑپنے والی محبت کے لیے پڑھ لیں، اللہ رب العزت ہر مقصد میں انشاءاللہ کامیابی یقینی عطا فرمائے گا۔ اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں، نیت کریں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اللہ والوں، تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، تمام وسوسے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نام سے جو کام شروع کیا جاتا ہے اس میں برکت پڑ جاتی ہے، اس میں خیر ہو جاتی ہے، اس میں کامیابی ہو جاتی ہے، اس میں بھلائی ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا ربنا کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، کامیابی کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ آپ لوگ اس وظیفے کو پانی کے گلاس پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک مٹھی چینی آپ کے پاس موجود ہو تو ایک مٹھی چینی کے اوپر بھی یا ربنا کا یہ خاص وظیفہ پڑھا جا سکتا ہے۔ 2 لونگ کے اوپر بھی یہ وظیفہ پڑھا جا سکتا ہے۔ 2 لونگ جو ثابت لونگ ہوتی ہیں وہ لونگ لے لیں، یا ربنا کا یہ وظیفہ آپ لوگ 2 لونگ کے بھی اوپر پڑھ سکتے ہیں، اور آپ نے اپنے پرس میں رکھ لینی ہے اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد، لونگ پر دم کرنے کے بعد۔ اگر آپ لوگ صدقے کے حوالے سے کرنا چاہتے ہیں، ایک مٹھی چینی کے اوپر پڑھ لیں، لیکن پانی کا گلاس اپنے سامنے ضرور رکھیے گا تاکہ اس ناموں کی تاثیر، قرآن پاک کی برکت آپ کے جسم میں اتر سکے، تاکہ شیطانی جتنے بھی اثرات ہوں گے، نظر بد ہوگی، ان سب کی کاٹ ہو جائے گی۔ آپ نے یا ربنا کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، کامیابی کا راز آپ کے حوالے آج کر رہا ہوں۔ یا ربنا، یا ربنا لوگ وظیفے پڑھ پڑھ کر کہتے ہیں کہ ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ یاد رکھیے گا، فائدہ ان کو ہی ہوتا ہے جو اللہ پاک کی ذات کو راضی کرتے ہیں۔ اللہ کو راضی کیا کرو، اللہ کو راضی کرنا سیکھو۔ جب آپ اللہ کو راضی کر لیں گے، پھر اپنی حاجت کے لیے طلب کریں گے تو اللہ آپ کو خیریں، برکتیں، سلامتی عطا فرمائے گا۔ اللہ آپ کو خزانوں کا مالک بنا دے گا۔ آپ نے یا ربنا کو پڑھنا ہے۔ یا ربنا ایک بار ہو گیا، یا ربنا 2 بار ہو گیا، یا ربنا 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ربنا کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا ربنا کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ یا ربنا سے اللہ کو پکارتا ہے، اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں یہ کون ہے جو رب کو رب کی عظمت کے ساتھ پکار رہا ہے، پھر یقین کیجئے کہ یا ربنا پڑھنے والے پر اللہ کی نظر کرم ہوتی ہے، نظر رحمت ہوتی ہے۔ جب آپ یا ربنا پڑھ کر اللہ کی توجہ کو اپنی طرف مرکوز کر لو گے، اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، پھر اللہ سے جو مانگو گے آپ کو 100% مل کر رہے گا۔ پہلا وظیفہ یا ربنا کا ہے۔ آپ نے 11 بار پڑھ کر اللہ کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ آپ لوگوں نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ ویسے تو جب انسان پر مشکل وقت ہوتا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو بھی خود آ جاتے ہیں، اسے مانگنے کا طریقہ بھی آ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ سے جب بھی مانگو، رو رو کر مانگو۔ رونا نہیں آ رہا تو رونے والا منہ بنا لو۔ اللہ بڑا رحمان ہے۔ یا ربنا پڑھنے کی برکت سے آپ کے تمام کام انشاءاللہ ہو جائیں گے۔ اگر آپ لوگ اس وظیفے کو 2 لوگوں پر پڑھ رہے ہیں تو آپ نے ان 2 لوگوں پر دم کر دینا ہے، یعنی پھونک مار دینی ہے، اور پانی کے گلاس پر بھی پھونک مار دینی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا ربنا جب 11 بار پڑھ لیا، اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ بھی بہت خاص ہے۔ رب کی رحمتوں کی جب آپ لوگ توجہ کے مرکز میں آ جائیں، پھر آپ لوگوں نے رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے۔ سورۃ الفاتحہ یہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے۔ اس کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ الرافیہ، سورۃ الکافیہ، سورۃ الشافیہ اس کے نام ہیں۔ اس سورت کو آپ نے آج اس خاص عمل کو پڑھنا ہے، سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے، اور یہی وہ سورت ہے کہ جب وہ نازل ہوئی تو شیطان چیخ مار کے رویا تھا، اور اس کی چیخ تمام جن و انس نے سنی تھی۔ اللہ والوں، سورۃ الفاتحہ کو آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے
آپ کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھنا ہے، آیت کے ساتھ پڑھنا ہے، اور بسم اللہ کے ساتھ، یعنی بسم اللہ کی جو آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے اندر 2 رب کی صفتیں شامل ہوتی ہیں، یا رحمان بھی ہے اور یا رحیم بھی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، بس ذرا طریقہ کار کو ملاحظہ کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آپ نے سورۃ الفاتحہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 7 بار پڑھنا ہے، بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے، اور آپ نے آخر میں آمین بھی کہنا ہے۔ اس طریقے سے سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے گی، صرف 7 بار پڑھی جائے گی۔ 2 لونگ جو آپ کے پاس ہے ثابت لونگ، اس پر پھونک ماریں، اور اگر چینی پہ کر رہے ہیں تو چینی پر پھونک ماریں، اور پانی تو آپ کے پاس ہونا ہی چاہیے، پانی کا گلاس، اس پانی پر پھونک ماریں۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ اللہ پاک کو اللہ پاک کے صفاتی نام یا غنیوں سے پکارنا ہے۔ یا غنیوں کا مطلب ہوتا ہے اے مالا مال کر دینے والے، اے غنی کر دینے والے۔ اللہ والو، جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا، آج کل کے مسئلے پیسوں سے ہی شروع ہوتے ہیں اور پیسوں پر ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ کوئی 90% مسئلے پیسوں کے ہی ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے آج یا غنیوں کو تیسرے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ یا غنیوں، یا غنیوں، یا غنیوں، یا غنیوں 1 بار ہو گیا، یا غنیوں 2 بار ہو گیا، یا غنیوں 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا غنیوں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار 11 ٹائمز یا غنیوں پڑھنا ہے۔ جب یا غنیوں کو آپ لوگ 11 بار پڑھ لیں تو وہ 2 لونگوں کے اوپر پھونک کریے گا، پھونک ماریے گا، دم کریے گا، چینی پر دم کریے گا، اور پانی جو آپ نے لیا ہوگا اس کے اوپر دم کر دیں۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے آخری نمبر پہ، چوتھے نمبر پہ جو سورت پڑھنی ہے، یہ دولت کی سب سے بہترین سورت ہے۔ اس کو سورۃ الکوثر کہا جاتا ہے، اور یہ سورۃ الکوثر وہ سورت ہے جس کو دولت والی سورت کہا جاتا ہے، پریشانیوں کا آخری حل کہا جاتا ہے، ٹینشن فری سورت کہا جاتا ہے۔ جو اس سورت کے اعمال وظائف پڑھتے ہیں، پہلے بھی آپ نے پڑھے ہوں گے بہت سارے، اللہ رب العزت ان کو ٹینشن اس کی ختم کر دیتا ہے۔ یہ سب سے بڑا فائدہ ہے، اور یہی صورت ہے جو آج کے اس خاص عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آپ لوگوں نے کس طریقے سے عمل کرنا ہے، بس اس کو ملاحظہ کریں۔ آپ لوگوں نے جو بتائے گئے ترتیب ہے اس کے مطابق کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے چوتھے نمبر پر سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا توجہ سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 1 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں 129 مرتبہ، 129 ٹائمز، 129 مرتبہ آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ 129 مرتبہ جب آپ لوگ سورۃ الکوثر کو پڑھ لیں تو پھر آپ نے اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ کوشش کریے گا اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں۔ اگر 11 بار درود پاک نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم 3 بار تو ضرور درود ابراہیمی پڑھیے گا، اور درود ابراہیمی کو ہی پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد آپ نے اگر 2 لونگ لی ہیں ان پر دم کر دیں، چینی لی ہے تو ان پر دم کر دیں، اور آپ کے سامنے جو پانی ہے اس پر دم کر دیں، پھونک مار دیں۔ پانی کو آپ نے اسی وقت پی لینا ہے۔ اگر آپ 2 لونگوں پر وظیفہ پڑھ رہے ہیں تو ان 2 لونگوں کو سفید کاغذ میں لپیٹ کر اپنے پرس میں رکھ لیں۔ اگر آپ نے چینی پر وظیفہ کرا ہے تو اس چینی کو آپ لوگ صدقہ کر دیں گے، کوئی ایسی جگہ پہ ڈال دیں گے جہاں پر چیٹیوں کا گزر ہو، یا پھر ایسی جگہ ڈالیے گا جہاں سے چڑیا وغیرہ کھا لیں، یا کوئی میٹھی چیز بنا کے آپ لوگ صدقہ کر دیجئے گا۔ اس طریقے سے یہ وظیفہ آپ کا ہو جائے گا۔ اب اللہ والو، ہاتھ اٹھا کر آپ نے دعا مانگنی ہے۔ دعا بہترین انداز میں مانگیے گا، اچھے طریقے سے مانگیے گا، رو رو کر گڑ گڑا کر مانگیے گا،
رونا نہ آئے، رونے والی شکل ہی بنا لیں، لیکن آپ نے رو رو کر اس وظیفے کو پڑھتے ہوئے دعا مانگنی ہے، کیونکہ اتنی محنت کری ہے۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ دعاؤں کے اندر کنجوسی کر جائیں گے، جلد بازی کریں گے تو فائدہ کیا وظیفہ پڑھنے کا؟ تو بہتر ہے کہ آج رک کر اپنے تمام دل کے راز رب کو بتا دو، میرے مولا میں یہ پریشان ہوں، گاڑی چاہیے گاڑی مانگو، جو مانگنا ہے مانگو۔ ایک بیٹا بھی اپنی ماں سے مانگتا ہے نا، شرم کرتا ہے کہ میری ماں پتہ نہیں دیں گی نہیں دیں گی۔ اللہ والوں، ماں کی حیثیت ہو یا نہ ہو، وہ کوشش کرتی ہے اپنے بچے کے لیے۔ اسی طریقے سے نبی پاک نے فرمایا رب تمہارے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو رب زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ضد کی جائے۔ تو آپ لوگوں نے آج لازمی ضد کرنی ہے، ضد کر کے مانگے، اللہ پاک ضرور عطا کرے گا۔ میرا سنانا آپ کا سننا، اللہ پاک اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ 5 وقت کی نماز قائم کریں، نماز پڑھیں، اس سے پہلے آپ کی نماز پڑھائی جائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔